السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزہ خان ناظرین، آج آپ سب کی خدمت میں سورہ بقرہ کی تیسرے حصے کی تفصیل لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ چونکہ یہ حصہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان مبارک اور آپ کی ولادت کے سلسلے سے جڑا ہوا ہے، انشاءاللہ تو آپ سب لوگوں سے درخواست ہے، تمام سامعین حضرات ایک بار درود پاک کا نذرانہ نچھاور کریں آپ کی شان میں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ شان نزول، یہ آیت ان یہودیوں کی شان میں نازل ہوئی جو سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں تھے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، یہودی منافق جب سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے ملتے تو کہتے کہ جس پر تم ایمان لائے اس پر ہم بھی ایمان لائے، تم حق پر ہو اور تمہارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں، ان کا قول حق ہے، ہم ان کی نعت و صفت اپنی کتاب میں پاتے ہیں، یعنی توریت میں۔ ان لوگوں پر رؤسائے یہود ملامت کرتے تھے۔ اس کا بیان وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُم میں ہے۔ مسئلہ اس سے یہ معلوم ہوا کہ حق پوشی اور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف کو چھپانا اور کمالات کا انکار کرنا یہود کا طریقہ ہے۔ اللہ اکبر۔ شان نزول، جب سید انبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف فرما ہوئے تو علماء توریت اور رؤسائے یہود کو قوی اندیشہ ہو گیا کہ ان کی روزی جاتی رہے گی اور سرداری مٹ جائے گی، کیونکہ توریت میں حضور پاک کا حلیہ اور اوصاف مذکور ہے۔ جب لوگ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کے مطابق پائیں گے فوراً ایمان لے آئیں گے اور اپنے علماء اور رؤسائے کو چھوڑ دیں گے۔ اس اندیشے سے انہوں نے توریت میں تحریف و تغیر کر ڈالی اور حلیہ شریف بدل دیا۔ مثلاً توریت میں آپ کے اوصاف یہ لکھے کہ آپ خوب رو ہیں، بال خوبصورت، آنکھیں سرمگی، قد میانہ ہے۔ اس کو مٹا کر انہوں نے یہ بنایا کہ وہ بہت دراز قامت ہیں، آنکھیں کونجی، نیلی بال الجھے ہیں۔ یہی عوام کو سناتے، یہی کتاب الہی کا مضمون بتاتے اور سمجھتے کہ لوگ حضور کو اس کے خلاف پائیں گے تو آپ پر ایمان نہ لائیں گے، ہمارے گرویدہ رہیں گے اور ہماری کمائی میں فرق نہ آئے گا۔ اللہ اکبر۔ یعنی کچھ لوگ اس وقت یہودی یہ ہوتے تھے جو توریت میں اللہ تعالیٰ نے حضور پاک کا ذکر خاص کر چکا، لیکن پھر بھی اس توریت میں لکھی ہوئی ہر بات کو جھٹلاتے تھے اور یہی چاہتے تھے کہ جب لوگ توریت کو پڑھیں گے تو وہ حضور پاک کے اوصاف جب اس میں ظاہر دیکھیں گے اور ان کو اپنے سامنے پائیں گے تو ان پر ایمان لے کر آ جائیں گے۔ اس وجہ سے انہوں نے توریت میں مداخلت کی اور کافی کچھ چینج کر دیا، ان کے اوصافوں میں چینج کیا، تاکہ جب حضور پاک اس دنیا میں جلوہ افروز ہوں اور جب لوگوں کے سامنے ظاہر ہوں تو ان لوگوں کو شبہ ہو کہ یہ توریت میں ظاہر ہونے والی شخصیت نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ لوگوں کو گمراہ کرنے والی کام۔ قرآن پاک جہاں ہم لوگوں کو تمام چیزوں کے لیے ہدایت دیتا ہے، اسی طرح ہمیں نصیحتیں بھی دیتا ہے۔ جہاں قرآن تمام انبیاء کرام کا ذکر خاص کرتا ہے، وہیں پر ہمیں زندگی گزارنے کا صحیح طرز عمل بھی بیان کرتا ہے۔ اس طرز عمل میں جو پہلا عمل ہے وہ ہے والدین کی خدمت اور فرما برداری۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ۔ ترجمہ، اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو
اور رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں سے اور لوگوں سے اچھی بات کہو اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دو۔ خلاصہ بالکلام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کا حکم فرمانے کے بعد والدین کے ساتھ بھلائی کرنے کا حکم دیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ والدین کی خدمت بہت ضروری ہے۔ والدین کے ساتھ بھلائی کے یہ معنی ہیں کہ ایسی کوئی بات نہ کہیں اور ایسا کوئی کام نہ کریں جس سے انہیں ایذا ہو یا انہیں تکلیف پہنچے، اور اپنے بدن، اپنی جان و مال سے ان کی خدمت میں دریغ نہ کریں، یعنی کوتاہی نہ کریں۔ جب انہیں ضرورت ہو ان کے پاس حاضر رہیں۔ مثلا اگر والدین اپنی خدمت کے لیے نوافل چھوڑنے کا حکم دیں تو چھوڑ دیں، ان کی خدمت نفل عبادت سے مقدم ہے۔ مثلا واجبات والدین کے حکم سے ترک نہیں کیے جا سکتے۔ بے شک جو واجبات اللہ نے ہم پر واجب کی ہیں وہ تو ہم اللہ کے حکم سے ترک نہیں کر سکتے والدین کے کہنے سے، لیکن والدین کے ساتھ احسان کے طریقے جو احادیث سے ثابت ہیں یہ ہیں کہ تئیں دل سے ان کے ساتھ محبت رکھیں، رفتار و گفتار میں، نشست و برخاست میں ادب لازم جانیں، ان کی شان مال کو ان سے نہ بچائیں، ان کے مرنے کے بعد ان کی وصیتیں جاری کریں، ان کے لیے فاتحہ، صدقات، تلاوت قرآن سے ایصال ثواب کریں، اللہ تعالیٰ سے ان کی مغفرت کی دعائیں کریں، ہفتہ وار ان کی قبر کی زیارت کریں۔ فتح العزیز والدین کے ساتھ بھلائی کرنے میں یہ بھی داخل ہے کہ اگر وہ گناہوں کے عادی ہوں یا کسی بد مذہبی میں گرفتار ہوں تو ان کو بے نرمی، اصلاح و تقوی اور عقیدہ حق کی طرف لانے کی کوشش کرتا رہے۔ اچھی بات سے مراد نیکیوں کی ترغیب دے اور بدیوں سے روکنا ہے۔ یعنی اگر ہمارے والدین، اللہ نہ کرے ہمارے والدین اگر انتقال کے بعد بھی ہمارے والدین اگر کسی گناہ میں مبتلا تھے یا کوئی بد مذہبی میں یا بدگمان میں تھے تو اللہ تعالیٰ رب العالمین کا حکم ہے کہ آپ ان کی مغفرت کی دعائیں کرتے رہیں اور انہیں عذاب قبر سے حفاظت کی دعائیں کرتے رہیں، اور جب تک وہ حیات میں ہیں انہیں سمجھائیں، پیار محبت سے جتنا ہو سکے انہیں پیار اور محبت سے ہر گمراہی سے بچانے کی کوشش کرتے رہیں۔ اب یہاں آگے کے حصے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور میرے اور آپ کے آقا آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پہلی مرتبہ کعبہ معظمہ کی بنیاد حضرت آدم علیہ السلام نے رکھی، اور بعد طوفان نوح پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسی بنیاد پر تعمیر فرمائی۔ یہ تعمیر خاص آپ کے دست مبارک سے ہوئی۔ اس کے لیے پتھر اٹھا کر لانے کی خدمت حضرت اسماعیل علیہ السلام کو میسر ہوئی۔ دونوں حضرات نے اس وقت یہ دعا کی کہ یا رب ہماری اطاعت و خدمت قبول فرما۔ وہ حضرات اللہ تعالیٰ کے مطیع اور مخلص بندے تھے، پھر بھی یہ دعا اس لیے ہے کہ طاعت و اخلاص میں اور زیادہ کمال کی طلب رکھتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یعنی یہ ہے کہ حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل کی ذریت میں یہ دعا سید انبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کی تھی۔ یعنی کعبہ معظمہ کی تعمیر کی عظیم خدمت بجا لانے اور توبہ استغفار کرنے کے بعد حضرت ابراہیم و اسماعیل نے یہ دعا کی کہ یا رب اپنے محبوب نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہماری نسل میں ظاہر فرما اور یہ شرف ہمیں عنایت کر۔ یہ دعا قبول ہوئی اور ان دونوں صاحبوں کی نسل میں حضور کے سوا کوئی نبی نہیں ہوا۔ اولاد حضرت ابراہیم علیہ السلام میں باقی انبیاء حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل میں سے ہیں۔ مسئلہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا میلاد شریف خود بیان فرمایا۔
امام بغوی نے ایک حدیث روایت کی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک خاتم النبیین لکھا ہوا تھا، بحال یہ حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے کا خمیر ہو رہا تھا۔ میں تمہیں اپنے ابتدائے حال کی خبر دوں، میں دعائے ابراہیم ہوں۔ یہ کون فرما رہا ہے؟ میرے آقا کریم فرما رہے ہیں، وہ اپنے زبان مبارک سے فرما رہے ہیں کہ میں اپنی خبر دیتا ہوں کہ میں دعائے ابراہیم ہوں، بشارت عیسیٰ ہوں، اپنی والدہ کی اس خواب کی تعبیر ہوں جو انہوں نے میری ولادت کے وقت دیکھی، اور ان کے لیے ایک نور ساتہ ظاہر ہوا جس سے ملک شام کے ایوان و قصور ان کے لیے روشن ہو گئے۔ اس حدیث میں دعائے ابراہیم سے یہی مراد ہے۔ اس آیت میں مذکور ہے اللہ تعالیٰ نے یہ دعا قبول فرمائی اور آخر زمانے میں حضور سید انبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ الحمدللہ، سبحان الحمدللہ۔ صحاح کی حدیث میں ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایک جنازہ گزرا، صحابہ نے اس کی تعریف کی، حضور نے فرمایا واجب ہوئی۔ پھر دوسرا جنازہ گزرا، صحابہ نے اس کی برائی کی، حضور نے فرمایا واجب ہوئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت کیا کہ حضور کیا چیز واجب ہوئی؟ فرمایا پہلے جنازے کی تم نے تعریف کی، اس کے لیے جنت واجب ہوئی، اور دوسرے جنازے کی تم نے برائی بیان کی، اس کے لیے دوزخ واجب ہوئی۔ تم زمین میں اللہ کے شہداء گواہ ہو۔ پھر حضور نے یہ آیت تلاوت فرمائی، مسئلہ جو لوگ زبان کی احتیاط نہیں کرتے اور بے جا خلاف شرع کلمات ان کی زبان سے نکلتے ہیں اور ناحق لعنت کرتے ہیں، صحاح کی حدیث میں ہے کہ روز قیامت نہ وہ شافع ہوں گے نہ شاہد۔ اللہ اکبر۔ یعنی اس سے یہ مسئلہ پتہ چلتا ہے میرے عزیز و اقارب کہ جب بھی کسی کا جنازہ جائے تو کبھی اس جنازے کے لیے برائی نہ کریں، کیونکہ اگر اس جنازے میں سے کسی نے بھی اگر یہ کلمات کہہ دیے کہ وہ جنازہ جانے والا مردہ وہ گنہگار تھا، بدکار تھا، سیاہ کار تھا، تو اللہ تعالیٰ اسی کے حساب سے، میرے نبی کا قول ہے کہ اس کے اوپر عذاب لازم ہو جاتا ہے۔ اور اگر اس کی نیکی بیان کی جائے، اس کی بدیوں چھوڑ کر اس کی نیکیاں گنائی جائیں، اسے نیک میں کہا جائے، نیکوکاروں میں کہا جائے، جنت کی بشارت دی جائے اسے، تو انشاءاللہ تعالی اللہ اپنے حبیب کے صدقے میں میرے مالک نے اس کے لیے جنت واجب کی ہے، جس جنازے کی لوگ تعریف کرتے ہیں۔ تو کوئی بھی کلمات کہنے سے پہلے 100 مرتبہ سوچیں، کیونکہ آج ہم اس دنیا میں ہیں، باقی ہیں، ہمارے پاس ابھی شاید کچھ عمر باقی ہے کہ ہم اسے جی لیں اور اس میں اپنے لیے توبہ چن لیں، لیکن جو انسان اس دنیا سے گزر چکے وہ اب اس دنیا میں واپس نہیں لوٹنا ہے۔ اب انہیں سب سے پہلی منزل اپنی قبر کی پار کرنی ہے، اس کے بعد وہ آخرت کی منزل میں داخل ہوں گے۔ ان کی اس پہلی منزل کو مشکل سے مشکل نہ کریں، بلکہ یہ چاہیں کہ کوئی بھی اگر مردہ اس دنیا سے جب جاتا ہے مرحوم تو اس کے حق میں دعائے مغفرت کریں، اس کے حق میں اس کی اچھائی بیان کریں، نہ کہ اس کی کوئی برائی، کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے میں ان کے مغفرت بھی کرے اور ان کے ساتھ ہماری بھی مغفرت فرمائے انشاءاللہ عز و جل۔ اور آخر میں اللہ رب العالمین پاک پروردگار اس کے حبیب کی شان بیان کرتے ہوئے آپ سے درود پاک کی ایک فضیلت بیان کرتی چل رہی ہوں۔ ایک بار سیدنا حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس ایک عورت آتی ہے اور وہ عورت کہتی ہے کہ حضرت آپ مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں کہ جس سے میں اپنی بیٹی مرحومہ کو خواب میں دیکھ سکوں۔ آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، آپ نے اسے عمل بتا دیا۔ کچھ دن وہ اپنے گھر جا کر عمل کرتی ہے اور اپنی بیٹی کو خواب میں دیکھتی ہے۔
وہ مرحومہ بہت ہی عذاب میں مبتلا تھی۔ اس کے دونوں ہاتھ بیڑیوں سے جکڑے ہوئے تھے اور اس پر مسلسل عذاب نازل ہو رہا تھا۔ اللہ اکبر! ان عذابوں کو دیکھ کر وہ تڑپ گئی اور اٹھ کر اگلے دن حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس جاتی ہے اور انہیں سارا معاملہ بتاتی ہے کہ اے حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، میں نے اپنی بیٹی مرحومہ کو خواب میں دیکھا اور وہ اس طرح عذاب میں مبتلا تھی۔ آپ نے بہت ہی مایوسی کا اظہار کیا اور کچھ دن گزر گئے۔ کچھ دن گزرنے کے بعد آپ نے خواب دیکھا کہ وہی لڑکی جنت میں ہے اور جنت کے ایک تخت پر بیٹھی ہوئی جھولا جھول رہی ہے اور اس کے سر پر تاج ہے۔ سبحان اللہ! آپ نے اس سے فرمایا کہ تو وہی لڑکی ہے جو تو کون لڑکی ہے؟ فرمایا کہ تو کون ہے؟ تو اس لڑکی نے جواب دیا کہ اے حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کے پاس کچھ دن پہلے ایک بڑھیا آئی تھی جو مجھے خواب میں دیکھنے کے لیے آپ سے عمل پوچھ رہی تھی۔ میں اسی کی بیٹی ہوں جسے انہوں نے عذاب میں مبتلا دیکھا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ تو بہت عذاب اور بہت ہی مشکل اور پریشانی کے عالم میں تھی، آج تو میں تجھے کچھ اور ہی دیکھ رہا ہوں کہ تو جنت کے میوے لوٹ رہی ہے، آخر یہ کیا ماجرا ہے؟ فرمایا کہ اے حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، کچھ دن پہلے اس قبرستان کے پاس سے ایک عاشق رسول جا رہا تھا اور وہ جاتے جاتے کچھ درود پڑھ کر ہم تمام قبر والوں پر بخش دیا، اس نے بخش دیا، اور اس دن کا وقت ہے آج تک اللہ تعالیٰ نے مجھے جنت میں جگہ عطا فرما دی اور ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دیا۔ سبحان اللہ تعالی! اللہ رب العالمین ایک درود پڑھ کے بخشنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ اتنی بڑی فضیلت وارد کرتا ہے حدیثوں میں، تو جو شخص خود اپنے آپ میں درود اس دنیا میں پڑھتا ہوگا تو اللہ اس کے کیا مرتبے بلند کرتا ہوگا۔ سبحان اللہ! سوچیں اور غور کریں، یہ غور کرنے کا مقام ہے۔ اس رب کی کتنی بڑی شان ہے کہ رب تعالیٰ اس دنیا میں تو ہمیں موقع فراہم کرتا ہی ہے کہ جا اے بندے، میں نے تجھے موقع دیا، میں نے تجھے ڈھیل چھوڑی، تو نے گناہ کیا، میں نے تجھے معاف کیا، تو نے گناہ کیا، میں نے تجھے معاف کیا، تو نے گناہ کیا، میں نے تجھے معاف کیا۔ لیکن جب ہم مر جاتے ہیں، اس دنیا سے رخ اپنا موڑ لیتے ہیں اور اس قبر کی اندھیاری کوٹری میں چلے جاتے ہیں، اس کے بعد بھی اس رب کا کیا کم کرم ہے کہ وہ رب ہمیں وہاں پر بھی بخشوانے کا موقع عطا کر رہا ہے کہ ایک راہ چلتا انسان بھی اگر ایک بار درود پڑھ کے وہ اہل القبور کو بخش دے تو اللہ تعالیٰ اس کی فضیلت سے اس قبر والے پر ہونے والے عذاب کو ہٹا دیتا ہے۔ سبحان اللہ! تو سوچیں، جن کو ہم اپنے پیچھے چھوڑ کر جاتے ہیں، جن اولادوں کو اپنے پیچھے چھوڑ کر جائیں گے اس دنیا سے، جن والدین کو اپنے پیچھے چھوڑ کر جائیں گے، جن رشتہ داروں کو اپنے پیچھے چھوڑ کر جائیں گے، جن پڑوسیوں کو، جن لوگوں کو ہم اپنے پیچھے چھوڑ کر جائیں گے، تو جب وہ ہمارے لیے کچھ پڑھ کے بخشیں گے، ہماری مغفرت کی دعائیں کریں گے، تو کیا رب تعالیٰ ہمیں نہیں بخشے گا؟ کیوں نہیں بخشے گا؟ ضرور بخشے گا۔ رب تعالیٰ تو نقطۂ نحال ہے، جب ایک راہ چلتے کے درود کو وہ اتنی بڑی فضیلت دے سکتا ہے، تو جب ایک اولاد اپنے والدین کے حق میں پڑھ کے بخشے گی تو کیا وہ نہیں مغفرت کرے گا؟ وہ قبر میں بھی ہمیں معاف کر رہا ہے، وہ حشر میں بھی ہمیں معاف کر رہا ہے، ہر جگہ وہ ہمیں معاف کر رہا ہے۔ لیکن ہم اس کے لیے کیا کرتے ہیں؟ یہ سمجھنے کا مقام ہے، یہ سوچنے کا مقام ہے۔ میں آپ کو قرآن مجید کی تفصیل بیان کر رہی ہوں، کوئی عام چیز نہیں ہے، یہ قرآن ہے۔ قرآن فرما رہا ہے آپ سب سے، چیخ چیخ کے قرآن کہہ رہا ہے کہ اے بندہ مومن، آ میرے پاس اور جینے کا سلیقہ سیکھ، اللہ کو راضی کرنے کا سلیقہ سیکھ،
اللہ کو منانے کا طریقہ سیکھ، اپنی دنیا اور آخرت سنوارنے کا طریقہ سیکھ۔ کیوں نہیں سیکھتے؟ سیکھیں نا، کوشش کریں نا۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے کبھی مایوس نہیں کرتا اپنے بندوں کو۔ سیکھیں، کوشش کریں۔ صرف میری ویڈیوز کو، میری ترجمات کو سننے کی کوئی وہ وجہ نہیں ہے، سننے سے کوئی مطلب نہیں ہے جب تک آپ اس کو اپنے روح و قلب میں نہ بسائیں۔ ایک ایک الفاظ قرآن مجید کا میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ جہاں تک بھی میں آپ کو سمجھا سکی وہاں تک میں آپ کے سامنے خلاصہ عام کرتی ہوں۔ آپ اسے سمجھیں، اور سمجھنے کے ساتھ ساتھ جو سامعین حضرات اللہ تعالیٰ نے جنہیں ہدایت دی ہے، جنہیں اپنے فضل سے نوازا ہے، قرآن مجید کو ان کے سینوں میں اتارا ہے، وہ مہربانی کریں اللہ کی فضل و کرم سے خود قرآن مجید کو کھول کر ان کے ترجمات پڑھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب بندہ مومن ایک قرآن شریف پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ایک قرآن مجید مکمل کرنے کا ثواب عطا کرتا ہے، لیکن جب بندہ مومن اگر ترجمے سے ایک آیت کا ترجمہ بھی اگر قرآن مجید کا پوری آیت مکمل کے ساتھ پڑھتا ہے، ایک آیت، صرف ایک آیت کی بات کر رہی ہوں میں، جو صرف 1 یا 2 لائن کی یا کبھی کبھی 3 سے 4 لائن کی بھی ہوتی ہے، تو اگر ایک آیت بھی اگر آپ پڑھ لیتے ہیں ترجمے کے ساتھ اور اسے سمجھ لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس ایک آیت کے بدلے میں 50 قرآن شریف پڑھنے کا ثواب آپ کے نامہ اعمال میں لکھ دیتا ہے۔ سبحان اللہ تعالیٰ۔ اب آپ یہاں سے سمجھ لیں کہ صرف ایک قرآن پڑھنا اور ایک قرآن کو سمجھ کے پڑھنے میں کتنا فرق ہے۔ آپ یہ چاہیں میرے سامنے کھانا رکھا ہے اور اس کھانے میں نمک ہی نہیں ہے تو آپ کو اس کھانے کا ذائقہ سمجھ ہی نہیں آئے گا کہ آخر یہ ہے کیا چیز، کیونکہ جب تک اس میں نمک نہیں پڑے گا تب تک ذائقہ سمجھ میں نہیں آئے گا۔ بالکل اسی طریقے سے جب تک آپ قرآن مجید کو ترجمات کے ساتھ نہیں پڑھیں گے، نہیں سمجھیں گے، تو آپ اسے اپنی زندگی میں کیسے اتاریں گے؟ لوگ آپ سے کہتے ہیں آپ کون ہیں؟ آپ فخر سے بولتے ہیں میں مسلمان ہوں، میں ایمان والا ہوں، میں مکمل ایمان والا ہوں، اور اگر وہی لوگ آپ سے یہ کہہ دیں کہ آپ کون سی کتاب کو مانتے ہیں، آپ کہہ دیں گے شان سے کہ میں قرآن مجید کو پڑھنے والا ہوں۔ آپ سے وہی لوگ پوچھیں گے کہ کیا لکھا ہے تمہارے قرآن میں، تو آپ یہ بتائیں کہ آپ انہیں کیا بتائیں گے کہ قرآن میں کیا لکھا ہے، قرآن کیا کہہ رہا ہے آپ سے، قرآن کیا آپ کو بتا رہا ہے، قرآن کس راہ راست پہ آپ کو چلا رہا ہے، آپ انہیں کس طریقے سے بتائیں گے؟ آپ یہ جواب دیں۔ تو جب تک آپ اسے سمجھ کر نہیں پڑھیں گے، سمجھیں گے نہیں، تب تک اپنی نہ زندگی اچھی کر پائیں گے، نہ آخرت اچھی کر پائیں گے، نہ ہماری نسلیں اچھی ہو پائیں گی۔ زندگی جینے کا صحیح طرز عمل اگر کہیں صحیح وارد ہے تو وہ قرآن مجید میں وارد ہے۔ آپ بھی پڑھیں، اپنی اولادوں کو بھی پڑھائیں تاکہ آپ کے آگے آنے والی تمام نسلیں بھی اس چیز کو فالو کریں اور کامیاب زندگی کے مالک بنیں انشاءاللہ تعالی۔ میں آپ سے اسی لیے کہتی ہوں آپ میرے ویڈیوز کو لائک کریں یا نہ کریں، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، میں کھلے الفاظوں میں کہتی ہوں مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا آپ اسے لائک کریں یا نہ کریں، مجھے اپنے رب کی بارگاہ میں لائک ہونا ہے، مجھے اپنے رب کو پسند کروانا ہے کہ میرا رب میرے ان کاموں کو پسند کرے، میرے اس عمل کو پسند کر لے، تو مجھے جو ملنا ہے اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اپنے آپ ہی نواز دے گا۔ لیکن آپ سے بس اتنی سی درخواست ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ میرے ویڈیوز کو شیئر کریں، آپ کے دوستوں میں، رشتہ داروں میں اپنے ویڈیوز کو میرے شیئر کریں تاکہ یہ ترجمات آپ کے علاوہ آپ کے دوست احباب، رشتہ داروں، آپ کے جان پہچانوں تک پہنچے
اور وہ بھی ان ترجمات کو سنیں اور انشاءاللہ تعالی عمل کرنے کی کوشش کرے۔ ہو سکتا ہے آپ کے 10 لوگوں کو شیئر کرنے میں اگر کوئی 2 لوگ بھی اس پر عمل کر جاتے ہیں نا، یقین مانے رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ رہتی دنیا تک ہی نہیں بلکہ قبر کی آخری منزل تک اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا ثواب جاریہ دیتا رہے گا مولا، جو دنیا میں بھی پائیں گے آپ اور آخرت میں بھی پائیں گے اور ہم بھی پائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو انشاءاللہ ثواب جاریہ کی نیت سے آپ اسے شیئر ضرور 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 کریں انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور آخر میں رب تعالیٰ سے یہی دعا ہے، آگے کی کچھ تفصیلات ابھی اور باقی ہیں سورہ بقرہ کی، انشاءاللہ آنے والی ویڈیوز کا انتظار کریں۔ انشاءاللہ میں آپ کو آنے والی ویڈیوز میں جلد سے جلد آگے کی تفصیلات بھی مکمل کر دوں گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور اللہ تعالیٰ سے آخر میں یہی دعا ہے کہ رب تعالیٰ کہنے سننے سمجھنے سے زیادہ پاک پروردگار ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ جو بھی کہا، جو بھی سنا، جو بھی سمجھا میرے مالک سمجھایا، جو بھی اس میں غلطی ہوئی اپنے حبیب کے صدقے میں مولا اسے معاف فرما دے اور ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے۔